بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ آج ہم واقعہ کربلا کے حوالے سے 7ویں حصے کے واقعات کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ دوستوں اور بھائیوں میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا تو آپ نے زرہ پہن لی اور میدان کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت علی اکبر نے جب والد گرامی کو میدان میں جاتے دیکھا تو ان سے لپٹ کر عرض کی کہ بابا ہرگز نہ جائیں، آپ کچھ دیر کے لیے جنگ کو موقوف کر دیں تاکہ میں اپنی جان آپ کے قدمین طیبین پر نچھاور کر سکوں۔ سب خواتین و ہمشیرگان نے بھی علی اکبر کو روکا اور امام حسین نے بھی آپ کو اجازت عطا نہ فرمائی۔ حضرت علی اکبر نے زار و قطار رونا شروع کر دیا، اپنے والد مکرم کو قسم دی اور اجازت طلب کی۔ جب امام حسین علیہ السلام نے ان کا اس قدر شوق شہادت دیکھا تو آپ نے خود ان کو اسلحہ پہنایا اور امام علی علیہ السلام کی چادر ان کی کمر پر باندھی اور اپنے گھوڑے پر ان کو سوار کیا۔ پس حضرت علی اکبر علیہ السلام نے سب کو الوداع کہا اور میدان جنگ کی طرف تشریف لے گئے۔ شہزادہ جلیل علی اکبر 18 برس کے کڑیل جوان اور اپنے حسن و جمال میں تاجدار کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ ابن سعد ملعون نے جب ان کے حسن و جمال کو دیکھا تو پوچھا یہ کون ہیں؟ تو اہل لشکر میں سے کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہ علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہیں۔ حضرت علی اکبر نے میدان میں آتے ہی یہ رجس ارشاد فرمائی، انا علی بن الحسین بن علی نحن بیت اللہ اولا بن نبی۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے کئی دفعہ مقابلے کے لیے بلایا مگر کوئی شخص مقابلے کے لیے نہ آیا تو آپ نے خود ہی لشکر پر حملہ کر دیا اور لشکر کے وسط میں پہنچ گئے۔ آپ نے میمنہ اور میسرہ کو منتشر کیا، لشکر میں شور بپا ہو گیا۔ اچانک حسین بن نمیر ملعون نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے سینے میں برچی کا وار کیا اور آپ علیہ السلام گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے۔ حضرت امام حسین جلدی سے میدان میں پہنچے اور شہزادے کو اٹھا کر خیموں کے پاس لے آئے اور ان کا سر مبارک اپنی آغوش مقدس میں رکھا۔ شہزادہ علی اکبر نے عرض کی، بابا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ ساتھ ہی تصویر مصطفیٰ اس بے وفا دنیا کو چھوڑ کر اپنے جد امجد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ امام حسین علیہ السلام کی ہمت و جرأت کو لاکھوں کروڑوں سلام، جنہوں نے جوان بیٹے کے جسد مقدس کو اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے علی اکبر علیہ السلام کے سینے سے برچی نکالی اور شہزادہ اپنے بابا کے ہاتھوں میں قربان ہو گیا۔ میدان کربلا سے واپسی خیموں کے قریب آنے تک امام حسین علیہ السلام کے سر اور داڑھی کے تمام بال سفید ہو چکے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہزادہ علی اکبر کی شہادت نے فضا میں عجیب خوف و ہراس پھیلا دیا۔ امام حسین علیہ السلام کی ریش مبارک کے تمام بال سفید ہو چکے تھے اور اہل بیت کی خواتین و بچوں میں آہ و فغاں بلند ہونے لگی۔ امام حسین علیہ السلام نے سب کو تسلی دی اور چاہا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں جائیں۔ اتنے میں خیموں سے دردناک آواز بلند ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے وجہ دریافت کی تو ایک باعصمت خاتون نے عرض کی،
شہزادہ علی اصغر پیاس کی وجہ سے گریہ وزاری کر رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے سیدہ زینب سے فرمایا اس کو میرے پاس لے آؤ۔ امام حسین نے شہزادے کو اپنی آغوش مقدس میں لیا اور میدان جنگ میں پہنچ کر شہزادہ علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر آواز دی، اے لوگو، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں تو اس بچے کا کوئی گناہ نہیں، اسے ایک گھونٹ پانی دے دو، کیونکہ شدت پیاس سے اس کا حلقوم نازنی خشک ہو چکا ہے۔ ان سنگ دلوں جفاکاروں نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ابن زیاد کے حکم کے بغیر آپ کو یا آپ کی اولاد کو ایک قطرہ بھی پانی کا دے دیں۔ اس کے ساتھ ہی قبیلہ ازد کا ایک بدبخت ملعون ذلیل حرملہ بن کاہل نے ایسا تیر کھینچا جو جانوروں کو شکار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے 3 پھل ہوتے ہیں۔ وہ تیر فضا میں بلند ہوا اور معصوم علی اصغر علیہ السلام کے مقدس اور مخملی گلے کو چیرتا ہوا دست حسین علیہ السلام میں پیوست ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر علیہ السلام کے حلق سے نکلنے والے خون کو اپنے کپڑوں پر مل لیا اور کچھ کو فضا میں بلند کر دیا جو کہ واپس نہ آیا۔ آپ علیہ السلام ننھی سی لاش کو اٹھا کر خیموں کی طرف بڑھے۔ شہزادہ علی اصغر کے جسد نازنی کو دیکھ کر اہل بیت اطہار میں غم کی جو فضا قائم ہوئی اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آہ! شہزادہ علی اصغر سب کو روتا چھوڑ کر فردوس بریں کی طرف رخ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کو اکیلا دیکھ کر امام زین العابدین نیزہ اٹھائے خیمے سے باہر تشریف لائے اور لڑکھڑاتے قدموں سے چلتے ہوئے میدان جانے کی کوشش کرنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے فوراً انہیں روک کر فرمایا، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ تو خواتین کا نگران ہوگا۔ یہ خواتین جو ہمارے جد کی امانتیں ہیں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ پہلا قرآن مجید، دوسری چیز حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مصحف اور باقی علوم جن پر سوائے اہل بیت کے کسی کو اطلاع نہیں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے امام زین العابدین کو خیمے میں لے آئے اور امانتیں ان کے سپرد کیں اور تقویٰ و رضائے الہی کی وصیت فرمائی۔ بعد ازاں امام حسین علیہ السلام نے مصری قبا زیب بدن فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار مبارک سر پر رکھی، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی ڈھال پشت پر ڈالی، حیدر کرار کی ذوالفقار حمائل کی اور منتجس پر سوار ہو کر میدان کی طرف تشریف لے گئے۔ اچانک خیموں سے فریاد بلند ہوئی کہ آپ ہم کو کس کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے واپس آ کر فرمایا، میں نے آپ کو اللہ کے سپرد کیا اور تمہاری مشکلات میں وہی میرا کفیل ہے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا۔ امام حسین علیہ السلام نے نیزہ میدان کربلا میں گاڑا اور فرمایا، اے لوگو، ڈرو اللہ سے جو رات لے جاتا ہے اور دن لے آتا ہے اور جو رزق عطا فرماتا ہے۔ اگر تم اللہ کے دین کا اقرار کرتے ہو اور میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو تو مجھ پر مزید ظلم و ستم نہ کرو، اور ڈرو اس وقت سے جب میرے والدین تم سے جھگڑا کریں گے اور تم کو حوض کوثر سے دھتکارا جائے گا۔ تم نے اب تک میرے تمام اقرباء و احباب کو قتل کر دیا اور اب مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔
اگر یہ ملک کے لیے ہے تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں ترکستان روم یا حبشہ کو چلا جاؤں، اور میرے اہل و عیال کو تھوڑا سا پانی دے دو تاکہ میں بروز حشر تم سے جھگڑا نہ کروں، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں۔ یزیدیوں نے جب یہ باتیں سنیں تو معرکہ کارزار میں کئی لوگ رونے لگے۔ ابن زیاد و ابن سعد نے جب دیکھا کہ اہل لشکر گھبرا گئے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ سب ساتھ مل جائیں، تو اچانک ابن سعد نے بکواس کی، اے حسین بات کو لمبا مت کر اور ابن زیاد کے پاس آ جا اور یزید کی بیعت کر لے، ورنہ پیاسا قتل ہونا تجھ پر ضروری ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام واپس خیموں کی طرف آئے، سب کو صبر کی تلقین کر کے دوبارہ میدان میں تشریف لائے۔ تب آپ کے سامنے تمیم بن قحطیہ آیا اور کچھ گفتگو کے بعد آپ پر حملہ کر دیا۔ پھر آپ نے اتنے زور سے تکبیر بلند کی کہ یزیدیوں کے دل دہل گئے اور تلوار کے وار سے اس کی گردن اڑا دی۔ سپاہی یزید میں خوف پھیل گیا، ان میں بھگدڑ مچ گئی اور بھیڑوں بکریوں کی طرح بھاگنے لگے۔ تو یزید ابتہی نے سب کو للکارا اور تانے دینے کے بعد میدان میں امام حسین کے مقابل آیا، مگر مجال کس کی تھی کہ آتا جو روبروئے حسین۔ امام حسین علیہ السلام نے اس سے فرمایا، کیا تو مجھے جانتا نہیں جو میرے سامنے اس طرح آ گیا ہے؟ اس ملعون نے جواب دیے بغیر امام حسین علیہ السلام پر وار کر دیا، مگر اس سے پہلے کہ اس کا وار امام حسین تک پہنچتا، آپ نے فوراً اس کی کمر پر وار کر کے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام شدت پیاس میں مبتلا تھے۔ آپ نے دریائے فرات کی طرف جانے کا قصد کیا اور لشکر یزید ملعون پر حملہ کر دیا۔ کئی یزیدی کتے راستے میں آئے اور کٹتے چلے گئے، اور آپ فرات کے کنارے پہنچ گئے اور پانی پینا چاہا تو آواز آئی کہ اے حسین آپ پانی پی رہے ہیں، اور اہل لشکر اہل بیت کے خیموں پر حملہ آور ہو گئے ہیں۔ آپ نے فوراً پانی پینا ترک کیا اور خیموں کی طرف گھوڑا دوڑایا۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں ایسا کچھ نہ تھا، یہ بس ان ملعونوں کی مکاری تھی۔ کئی یزیدیوں کو واپس آتے آتے گرایا اور خیموں میں آ کر تمام خواتین کو نصیحت فرمائی کہ چادریں سروں پر باندھ لو اور میری مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، صبر کرنا اور کپڑے نہ پھاڑنا اور میرے یتیموں کا خیال رکھنا۔ امام زین العابدین کو وصیت کی کہ جب مدینہ منورہ پہنچو تو میرے دوستوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ جب کسی قتل شدہ کو دیکھو کہ اس کو ناحق قتل کیا گیا ہے تو مجھے نہ بھلانا، اور جب کبھی ٹھنڈا پانی پینے لگو تو میری تشنہ لبی کو اور جگر کی تپش کو یاد کر لینا۔ اس کے ساتھ ہی خیموں سے آہ و بکا کی آوازیں آنے لگیں، اور امام حسین علیہ السلام شہزادی سکینہ کو سینے سے لگا کر اور دست شفقت ان کے سر پر پھیر کر میدان میں روانہ ہو گئے۔ اب میدان میں پہنچتے ہی یزیدی لشکر نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، مگر علی علیہ السلام کے شیر نے انا ابن رسول اللہ کا نعرہ بلند کیا اور ملعونوں پر ٹوٹ پڑے۔ آپ جس طرف رخ کرتے سر ایسے اڑتے جیسے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے دوبارہ فرات کی طرف رخ کیا اور صفوں کو چیرتے ہوئے دریا کے کنارے پہنچ گئے اور پانی پینا چاہا تو ابن نمیر ملعون نے آپ کی طرف تیر پھینکا جو آپ کے رخ منور و مقدس پر جا لگا، جس کی وجہ سے آپ کا دہن مطہر خون سے بھر گیا۔
جلدی سے یزیدیوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا اور ابن سعد نے سر قلم کرنے کا حکم دیا۔ ایک شخص آگے بڑھا اور قتل کرنا چاہا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تو چلا جا، تو میرا قاتل نہیں، مجھے افسوس ہوگا کہ تو میرے قتل کی وجہ سے دوزخ میں جائے۔ اس شخص نے روتے ہوئے عرض کی، اے ابن رسول، آپ اس حال کو پہنچ گئے اور ابھی تک غم کھا رہے ہیں کہ ہم دوزخ میں نہ جائیں۔ اس نے تلوار لی اور ابن سعد کے پاس پہنچا تو ابن سعد نے پوچھا، کیا تو نے حسین علیہ السلام کا کام تمام کر دیا؟ اس شخص نے کہا، نہیں، بلکہ میں تیرا کام تمام کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی ابن سعد ملعون پر حملہ کر دیا، مگر ابن سعد کے نوکروں نے اس کو پکڑ لیا اور تلواروں کے حملے کر کے اس کو شدید زخمی کر دیا۔ اس نے زخمی حالت میں امام حسین علیہ السلام کی طرف رخ کر کے عرض کی، اے میرے آقا، گواہ ہو جائیں، میں آپ کی محبت میں جان دے رہا ہوں، اور کل بروز حشر مجھے یاد رکھیے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تو دل خوش رکھ، تو اپنی خواہش کے مطابق کل کو میرے ساتھ ہی ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو سنان اور شمر ذی الجوشن آگے بڑھے تو شمر ملعون نے اس مقدس سینہ پر سوار ہو گیا جو طہارتوں کا مرکز اور انوار الہی کا گنجینہ تھا۔ آپ نے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ شمر نے کہا، شمر ذی الجوشن۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اپنے چہرے سے زرہ کی کڑیاں تو ہٹا۔ اس نے کڑیاں ہٹائیں تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، الحمدللہ۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اپنے سینے کو برہنہ کرو۔ اس نے سینے سے کپڑا ہٹایا تو اس پر برس کے داغ تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، صدق اللہ جدی رسول اللہ، میں نے آج رات اپنے نانا کو خواب میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج تو نماز ہمارے ساتھ ادا کرے گا، اور تیرے قاتل کی شکل اور نشانی یہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے شمر، کیا تو جانتا ہے آج دن کون سا ہے؟ اس نے کہا، جمعۃ المبارک کا دن ہے، نماز جمعہ کا وقت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت تمام خطیب اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھ رہے ہوں گے، اور تو مجھ سے یہ سلوک کر رہا ہے۔ تو جس سینے پر سوار ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر زکریا و یحییٰ علیہ السلام کی ارواح میرے دائیں بائیں ہیں۔ اے شمر، میرے سینے سے اٹھ جا، کیونکہ نماز کا وقت ہے، یہاں تک کہ میں قبلہ رو ہو کر نماز ادا کر سکوں، کیونکہ یہ ہماری میراث ہے۔ شمر سینے سے اترا اور آپ نے خود کو بمشکل سنبھالتے ہوئے نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب امام حسین علیہ السلام سجدہ میں گئے تو شمر ملعون سے رہا نہ گیا، اور اس نے حالت سجدہ میں سخت خنجر سے سر کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واقعہ کربلا کے اس کے بعد کے واقعات کا ذکر ہم اس سلسلے کے 8ویں حصے میں کریں گے۔